ہی میں تہہ دل سے آپ سب کا مشکور ہوں کہ آج کے دن آپ جو ہے آپ نے اپنے قیمتی وقت سے بلکہ اپنی چھٹی خراب کر کے آپ یہاں پہ تشریف لائیں. آج کی جو ہماری پریس کانفرنس ہے اس کا بنیادی جو ایجنڈا یا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی یا جو پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے اور وہ کیوں ناکام ہوگی. یہ آپ کو ہم تھوڑا سا تفصیل میں اس لیے بتائیں گے کہ کل آپ نے دیکھ لیا کہ لیاقت باغ میں جو پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم سازی کی حلف برداری ہوئی وہ کتنی بڑی تھی. تمام اپوزیشن جماعتیں مل کر بھی اتنی بڑی گیدرنگ نہیں کر سکتے آج کے حالات میں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی نارتھ پنجاب کی تنظیم سازی کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ اتنے ہزاروں لوگ جمع ہوئے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے اوپر عوام کا اعتماد اب بھی برقرار ہے. پشاور کے ایم پی ایز آپ کے سامنے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, منسٹر صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ, کہ ہم آپ کو پشاور کی سچویشن بھی بتا سکیں کہ روزانہ کی بنیاد پر مختلف جماعتوں سے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں. پشاور نے 2013 میں, پھر 2015 کے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں اور 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو اعتماد اور یقین کا اظہار کیا وہ یقیناً قابل ستائش ہے. اور پشاوریوں کو, جو پشاور کے نمائندگان ہیں, وہ ہمیشہ اپنے پشاور کے شہریوں کے ساتھ, پشاور کے جو باسی ہیں جو اس شہر کی تاریخی حیثیت کو مانتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پشاور کے لوگ, پشاور کی ترقی سب سے اولین ترجیح ہے. تو یہ پشاور کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ پشاور ریوائیول پلان جو تمام ایم پی ایز, ایم این ایز اور وزیر اعلیٰ صاحب خود اس کی نگرانی کر رہے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پشاور کی اپنی تاریخی حیثیت, جو 500 قبل مسیح میں پشاور شہر بنا تھا, پشاور کی تاریخی ٹریسز 500 قبل مسیح تک ہے, اس کو ہم اپنی اوریجنل حالت میں بحال کریں گے. ہم لیگل فرنٹس کے اوپر بھی تمام ایم پی ایز جو ہے اپنا کیس لڑ رہے ہیں, اور عوامی عدالت میں بھی, اور تمام محکمہ جات جس میں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن اور تمام محکمہ جات مل کر پشاور ریوائیول پلان کے اوپر ایک منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو پشاور میں ترقیاتی کام جو ابھی جاری ہیں, جس میں پارکوں کی بحالی ہے, باغات کی بحالی ہے, جس میں ہیلتھ سیکٹر میں ہم ایک بہت میگا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں, جس میں ہمارے جو میگا پروجیکٹس ہیں ہم ان کو انشاءاللہ بہت جلد انیشیٹ کرنے جا رہے ہیں, اور ہمارے کچھ لیگل ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم سب مل کر فائٹ کر رہے ہیں. تو یہ پشاور ریوائیول پلان کے حوالے سے, اور پشاور کا اعتماد جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس سے سیٹ بیک جو اپوزیشن کو مل رہا ہے وہ ان کے اوچے ہتھ کنڈے جو آپ کے سامنے ہیں, وہ عجیب قسم کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں, وہ یہ ان کو جو خوف ہے اور ان کو جو انسیکیورٹی ہے ان کو ظاہر کرتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پختونخوا میں مقبولیت کی انتہا کے اوپر ہے. تمام سروے رپورٹس, تمام ریسرچز وہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو ہاٹ فیوریٹ قرار دے رہی ہے. تو یہ اوور آل سچویشن ہے. دوسرا جو صوبے میں آٹے کا بحران ہے, اور بالخصوص پشاور میں, اس کے حوالے سے ہم آپ کو تھوڑی سی تفصیل سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے پچھلے 3 کابینہ اجلاسوں میں تقریباً 8 لاکھ ٹن کے قریب گندم خریدنے کا فیصلہ کیا, جس میں امپورٹ بھی ہے یعنی درآمد بھی ہے جو ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے ذریعے ہوگی, اور پاسکو سے بھی خریداری ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو آٹے کا بحران ہے یا آٹے کی جو صورتحال ہے اس کو قابو کر سکیں. 5 لاکھ ٹن جو پاسکو سے گندم آنی ہے اس میں 2 لاکھ ٹن سے زیادہ آلریڈی خیبر پختونخوا پہنچ چکی ہے. اور صوبہ خیبر پختونخوا نے پہلی دفعہ, یعنی ہمیشہ ستمبر کے اینڈ تک ریلیزز شروع ہوتی تھی ہر سال, اس دفعہ جو متوقع بحران تھا اس سے نمٹنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے جولائی کے اینڈ سے ہی کوٹا ریلیز کرنا شروع کر دیا, تاکہ عوام کو سستے نرخوں پر آٹا ملنا جو ہے وہ یقینی ہو جائے. جو کوٹا ریلیز کا جو طریقہ کار ہے کہ وہ ملوں کو آٹا دیا جاتا ہے سبسیڈائز ریٹ پہ, اور پھر وہ ڈیلرز کے تھرو عوام تک پہنچایا جاتا ہے. تو ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو ہمارے ایڈوائزر صاحب ہیں وہ خود اس پوری سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں. جن ملوں سے رپورٹس آتی ہے ان کو سیل کیا جاتا ہے, اور جو ڈیلرز ہیں ان کو بھی مکمل طور پر
سختی سے ان کے ساتھ نمٹا جا رہا ہے، تاکہ کوئی جو مصنوعی بحران کریٹ کرنے والے یا ذخیرہ اندوز ہیں ان کو کسی قسم کی کامیابی نہ ہو، بلکہ ہماری ضلعی انتظامیہ اور آج یہ ایم پی ایز جو ہم پشاور کے ہیں، ہم یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس آٹے کی بحران کو مانیٹر کریں گے، اور نیبرہڈ کونسل اور ولیج کونسل کی سطح پر پشاور میں ہم جو ڈیلرز کی نومینیشن ہے اور وہاں خود ہم جائیں گے، تاکہ جو عوام ہے، ان جو اینڈ یوزر ہے ہمارا، جو پشاور کا باسی ہے، ان کو سستے نرخوں پر آٹے کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ تو یہ پشاور کے حوالے سے اوور آل پرسپیکٹیو ہے۔ پھر اگر ہم پشاور کو دیکھ لیں تو پشاور کے ارد گرد قبائلی اضلاع بھی بہت زیادہ ہے، جیسے کہ خیبر ہے، مومند ہے، باجوڑ ہے، وہ پشاور سے واکنگ جو بہت قریبی ڈسٹینس ہے۔ تو قبائلی اضلاع کا جو انضمام ہے وہ بہت بڑی سکسیس ہے خیبر پختونخوا حکومت کی۔ آج پشاور کے نمائندگان کی حیثیت سے ہم یہ ایکنالج کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت نے جو ترقیاتی کاموں کا جال بچایا قبائلی اضلاع میں، اور جو میگا پروجیکٹس وہاں پہ ہو رہے ہیں، ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں، انفراسٹرکچر میں، روڈوں کا ایک نیٹ ورک ادھر بچایا جا رہا ہے، وہاں پہ خیبر پاس اکنامک کوریڈور کے اوپر کام بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ پشاور کو بھی ایک زبردست فائدہ پہنچے گا، کیونکہ قبائلی اضلاع میں جب روزگار کی اور اس کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی، اور جو ہمارا افغانستان کے ساتھ یا سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہے، اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری پشاور ہوگا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبائلی اضلاع کا انضمام اور وہاں پہ جو میگا ترقیاتی کام شروع ہوئے ہیں، ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ مومند ضلع مومند میں جو ہے وہ 2 بڑے روڈ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے افتتاح کیا، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم آئے جنہوں نے ایک بہت بڑی شاہراہ کا افتتاح کیا۔ وہاں پہ ہیلتھ سیکٹر میں محمد گڑھ ہسپتال کو آپ نے دیکھ لیا، اس میں بہت زبردست اسٹیٹ آف دی آرٹ قبائلی ضلع میں اس طرح کی ہیلتھ فیسلٹی پرووائڈ کرنا، جہاں پہ 24 گھنٹے آپ کو تمام ہیلتھ پریکٹیشنر اور ہیلتھ ٹیکنیشینز ملیں گے، آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے، لیڈی ڈاکٹرز ملیں گی۔ یہ فیسلٹیز جو ہے وہ قبائلی اضلاع کے لیے ایک خواب تھا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کر اس کو پائے تکمیل پر پہنچا رہی ہے۔ تو یہ بھی پشاور کے لیے اور پھر اوور آل خیبر پختونخوا کے لیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پشاور ایک وہ تاریخی شہر ہے جس کی سگنیفیکنس دنیا کے 7 قدیم ترین شہروں میں پشاور کا شمار ہوتا ہے، اور جنوبی ایشیا کا سب سے قدیم ترین شہر ہے۔ تو اس کی تاریخی حیثیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پشاور کی ترقی پورے خیبر پختونخوا کی ترقی ہے، اور پشاور کی ترقی انشاءاللہ پورے پاکستان کی ترقی ہے۔ ہم نمائندگان جو پشاور کے ہیں، ہم پشاور کے شہریوں کو، باسیوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کے حقوق سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے راستوں میں رکاوٹیں ہیں، مختلف قسم کی ہمارے مخالفین مختلف ہیلے حربے استعمال کرتے ہیں، کبھی پروپیگنڈاز کرتے ہیں، کبھی کیسز کے تھرو، کبھی کچھ پشاور کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں، لیکن ہم پشاور کے نمائندگان یہ ایشورنس دیتے ہیں کہ پشاور کو ہم کسی صورت پیچھے نہیں دھکیلنے دیں گے، اور اگلے 2.5 سال یا تقریباً 3 سال جو رہتے ہیں وہ پشاور کی ترقی کا سنہرا باب ہوگا۔ ہم سب مل کر پشاور کے منتخب ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ہم سب مل کر ہر ہفتہ وار پشاور کے حوالے سے ایک تفصیلی سیر حاصل میٹنگ کرتے ہیں، جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے، گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان بھی ہمیں لیڈ کرتے ہیں، اور وفاقی قیادت میں جو پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ہیں، جن میں اسد قیصر صاحب اسپیکر قومی اسمبلی، وہ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں۔ پرویز خٹک جو وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بھی پشاور کی ترقی کے لیے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم پشاور کو ہر صورت میں سپورٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے باقی جو ہمارے فیڈرل منسٹرز ہیں جو پختونخوا سے بالخصوص تعلق رکھتے ہیں اور جو پختونخوا کے لیے درد رکھتے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ ایکنالج کرتا ہوں کہ عمران خان کی بھی ایک خاص محبت ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ اور بالخصوص پشاور کے ساتھ، کیونکہ ہم بارہا یہ بات ان کو یقین دہانی دلاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ ہے، اور یہاں سے جو تبدیلی کی لہر ہے وہ یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ 2013 میں سب سے پہلے خیبر پختونخوا کی عوام نے اور پشاور کی عوام نے عمران خان کی قیادت کے اوپر اعتماد کیا، اور وہ قافلہ جو بڑھتا گیا، پھر پورے پاکستان میں الحمدللہ ہماری حکومت آئی۔ تو یہ صحرا بھی خیبر پختونخوا اور پشاور کو جاتا ہے کہ یہاں پہ
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یا جو تبدیلی کا جو نعرہ ہے وہ یہاں کے لوگوں نے سیاسی شعور کا اور سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کیا پشاور کے اور پختونخوا کے عوام نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پشاور آج کل فوکسڈ ہے, پشاور اور پختونخوا. ہمارے پختونخوا کے حقوق کی جب ہم بات کریں تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ہماری قیادت وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے بہت زبردست طریقے سے, بڑا سیاسی طریقے سے, جمہوری طریقے سے ہم اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں اور اس میں کافی حد تک کامیابی ہوئی ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ سوات ایکسپریس وے فیز 1 جو ہے وہ 30 ستمبر کو فلی اوپن ہو گیا, پورا کوریڈور جو ہے اس کا اوپن ہو گیا. سوات ایکسپریس وے فیز 2 ایکنک سے اس کی اپروول آ گئی ہے. چکدرا ٹو دیر موٹر وے جو ہے یہ ساری وفاقی حکومت کے ساتھ ایک فائٹ اور ایک بہترین طریقے سے صوبے کا کیس لڑنے کی وجہ سے ہوا. چکدرا ٹو دیر موٹر وے جو ہے اس کی فیزیبلٹی کمپلیٹ ہونے والی ہے. پشاور ٹو ڈی آئی خان موٹر وے جو ہے وہ اس کی فیزیبلٹی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے سیکٹر میں اگر آپ دیکھ لیں, اعلیٰ تعلیم کو دیکھ لیں, ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کو دیکھ لیں, تو خیبر پختونخوا فوکس ہے. خیبر پختونخوا کی ترقی اور خیبر پختونخوا کا جو ہم کیس لڑ رہے ہیں, ہم سب مل کر جو حکومتی نمائندگان ہیں اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں, وہ مثالی ہے, وہ تاریخی ہے. انشاءاللہ وقت یہ ثابت کرے گا کہ جو موجودہ 5 سال ہے اس میں خیبر پختونخوا ترقی کے وہ زینے پار کر چکا جو تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. ایک آپ کو کوئکلی یہ بھی بتا دیں کہ جو پی ڈی ایم جو موومنٹ چلا رہی ہے ان کو بدترین شکست ہوگی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ کل پاکستان تحریک انصاف کا ایک گرینڈ جلسہ ہوا. جلسہ نہیں تھی, وہ تنظیم سازی کے لیے حل برداری تھی, لیکن اس سے آپ کو ایک پکچر نظر آئے گی کہ خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف مقبولیت کے عروج پر ہے. ہم آپ کو ایس او پیز کے حوالے سے بھی بتائیں کہ خیبر پختونخوا حکومت چونکہ دوسری جو لہر ہے کورونا کی اس کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت بہت زیادہ کنسرن ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایس او پیز ہے ان کو فالو کرنا تمام شہریوں کی ذمہ داری ہے. ہم آج مل کر یہ پشاور کے عوام کو بالخصوص اور خیبر پختونخوا اور پاکستان کے عوام کو بالعموم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنائیں کہ جس طرح ہم نے فیز 1 جو پہلی ویو تھی اس میں ہم نے کمپیٹ کیا, ویسے ہی ہم سیکنڈ ویو میں بھی انشاءاللہ سرخرو ہو کر نکلیں گے اگر عوام کی اسی طرح سپورٹ جاری رہی. اور ہم مکمل لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے, لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے. تو یہ اس کے حوالے سے تھا کہ جو کورونا ہے اس کی صورتحال, کل ایک ڈاکٹر صاحب بھی جاں بحق ہو چکے ہیں, ان کا بھی بہت زیادہ افسوس ہے صوبائی حکومت کو. ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں ان کی خاندان کے ساتھ ہے, لیکن جو شہید ہوا ہے وہ مرا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے ہمارے دلوں میں, ہمارے ارد گرد. وہ عوام کی خدمت میں جو ہے اپنی جان کی بازی ہار گیا. تو یہ تھا اوور آل. ابھی کوئکلی فائنلی میں آپ کو چارسدہ واقعے کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایات کے مطابق 3 منسٹرز جن میں سلطان خان اور عارف احمد زئی, ہم تینوں جو ہے مقتولہ زینب کے گھر پہنچے. وہاں پہ ان کے والد صاحب اختر منیر صاحب کے ساتھ ہم نے تعزیت کی اور ان سے پوچھا کہ ان کو پولیس کے یا ضلع انتظامیہ سے کوئی شکایات تو نہیں ہے. انہوں نے مکمل اعتماد کا اور تسلی کا اظہار کیا اور انہوں نے تعریف کی پولیس کی کہ وہ بہت زیادہ کوآپریٹ کر رہے ہیں, انہوں نے بڑی ہیلپ کی. منگل کی شام 10 بجے جب انہوں نے رپورٹ کیا کہ بچی گمشدہ ہے تو 11 بجے ہی پولیس ڈپلوائے ہو گئی. 110 پولیس اہلکار اس ایریا میں پہنچے اور اس پورے ایریا کو کارڈن آف کیا, اور اگلے صبح جو ہے وہ بچی بازیاب ہوئی کھیتوں سے. تو یہ پولیس کی بڑی زبردست کارکردگی رہی ہے. وہاں پہ پورا علاقہ جو ہے اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, ادھر موومنٹ دیکھی جا رہی ہے کہ کون لوگ آ رہے ہیں کون لوگ جا رہے ہیں. ڈی این اے جو ہے وہ سارے علاقے کے ڈی این اے سیمپلز لیے جا رہے ہیں. بچی کے فوراً ڈی این اے اور بچی کا اپنا ڈی این اے سیمپل بھی لے لیا گیا ہے, اس کی رپورٹس بھی بہت جلد آئے گی. تو ہم نے جیسے اس دن بھی پریس کانفرنس میں یہ بات کی تھی کہ ہم جو پرائم سسپیکٹ ہے جس کے اوپر پولیس کو اور ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بہت زیادہ ہم شک کر رہے ہیں کہ وہ وہی ہوں گے, وہ انڈر ریڈار ہے. اور پولیس جو ہے ان کی موومنٹ کو مانیٹر کر رہی ہے, لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنسز کو کلیکٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. لیکن ہم بہت جلد جو مجرم ہے
جو صفاق درندہ ہے اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ چارسدہ واقعے کی صورتحال ہے. اس میں سب سے جو ایک تو افسوسناک امر یہ ہے کہ 2.5 سالہ زینب کے ساتھ یہ زیادتی کا معاملہ پیش آیا جو کہ کسی صورت ناقابل قبول ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پختون معاشرہ، خیبر پختونخوا کے لوگ، بلکہ پورے پاکستان کے دنیا کے جو انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں ہیں یا جو بھی انسان ہے وہ اس امر کو قابل شرم سمجھتی ہے. ہمارے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں کہ ایک 2.5 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ قوم کی بیٹی ہے زینب، اور اس کیس کو لے کر خیبر پختونخوا حکومت اور بالخصوص وزیر اعلیٰ صاحب پل پل کی خبر لے رہے ہیں. اس کیس کو لے کر ہم نے ایک چیلنج کے طور پر لیا ہوا ہے. بہت جلد ہم جو مجرم ہے اس تک پہنچ پائیں گے اور انشاءاللہ اس کو عدالت کے کٹہرے میں کڑا کر کے کڑی سے کڑی سزا دے دیں گے. تو یہ اوورآل سچویشن ہے. کوئکلی میں آپ کو صرف انرجی سیکٹر کی جو ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس پہ میں بتاتا ہوں، پھر آپ کے کویسچن آنسرز کا سیشن ہوگا. انرجی سیکٹر میں لاسٹ کیبنٹ اجلاس میں بہت بڑا فیصلہ ہوا کہ پہور کے ماڈل پہ، جو ویلنگ کا ہمارا ماڈل ہے، اس پہ انرجی سیکٹر کو، جو انڈسٹریز ہے ان کو ہم کم نرخوں پہ، سستے نرخوں پر بجلی اور انرجی پرووائڈ کریں گے، جس میں 5 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں. پہور کے ماڈل پہ یہ ہے کہ اگر یوزولی 18 سے 20 روپے فی یونٹ جو ہے کمرشل یونٹس کو ملتے ہیں، کمرشل اینٹیٹیز کو ملتے ہیں، پہور میں 7 روپے 60 پیسے یعنی 7.60. اس میں انرجی سیکٹر کو جو ہے انڈسٹریز کو وہاں پہ پہور سے انرجی مل رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے. خیبر پختونخوا کابینہ نے 5 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس جو آلریڈی فنکشنل ہے ان کو بھی اسی ماڈل کے تحت اوپن کمپٹیشن کے لیے دے دیا ہے. اور اس کابینہ کے اجلاس کے بعد انڈسٹریز میں ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑی ہے. یہاں پہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں انڈسٹریلائزیشن کے تھرو ہم امپلائمنٹ جنریٹ کریں گے، جو کہ عمران خان کا ویژن تھا الیکشن میں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا. رشکی اسپیشل اکنامک زون بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کا ڈیولپمنٹ ایگریمنٹ ہو چکا ہے. خیبر پاس اکنامک کوریڈور بھی ہے، جلوزئی اکنامک زون بھی ہے. تو یہ ساری جو خیبر پختونخوا حکومت کی ایفرٹس ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے الیکشن میں وعدہ کیا تھا اس سے ہم نوکریاں پروڈیوس کریں گے، ہم لوگوں کو ملازمتیں دیں گے. آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ.